الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل صفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے. زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مسند خاص پہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ الحاج الحافظ صوفی محمد پیر محمد نصیر اشرفی سمنانی اللہ حضور کے توسل سے حضرت جی کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رہے. آپ کی علمی خدمات کے چرچے سننے کو ملے، دل باغ باغ ہو رہا تھا، اور بڑی کوشش ہے کہ ہر خانقاہ نہ بھئی بیٹا خاموش بیٹھیں، شاباش بڑے پیارے بچے ہیں، اٹھایا نہیں آپ کو، بٹھایا ہے، خاموش بیٹھیں. بڑی محبت سے یہ چرچے کیے گئے اور سنا، دل خوش ہوا. کراچی سے لے کے پشاور تک سفر کرتا ہوں اور پھر گاہے بگاہے بیرون ملک میں بھی جانے کا سلسلہ رہتا ہے. تو بڑی کم خانقاہیں ہیں جہاں پہ خانقاہیں تو اب ہیں نہیں، اب آستانے ہیں زیادہ تر. یہ جو اصطلاح میں نے عرض کر رہا ہوں یہ پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب کی کتاب ہے نقد ملفوظات. اس کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خانقاہیں آج کل نہیں ہیں، آستانے ہیں اور معاملات ہیں. خانقاہ کا معنی ہوتا ہے کسی کارنر میں بیٹھ کے یار کی باتیں کرنا. تو اب خانقاہیں تو ہے نہیں نا، بسم اللہ، اب تو وہ خانقاہیں نہیں ہیں. حضرت خواجہ اچھا ایک اور بھی بات ہے، اب خلفاء کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو خیر چلیں، جو چل رہا ہے اب چلنے دیں. مروج دو تصوف ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. مجھے بتائیں حضرت بابا فرید رحمہ اللہ، آپ نے ساری زندگی میں دو شخصیات کو تعمیر کیا، اللہ اکبر، اور پوری محنت ان دو شخصیات پہ کی. سبحان اللہ. ایک کا نام نظام الدین ہے اور ایک کا نام صابر پیا کلیری ہے. تو یہ دو شخصیات بابا فرید نے تعمیر کی. حضرت نظام الدین نے بھی زیادہ بندے نہیں اکٹھے کیے. حضرت نظام الدین نے امیر خسرو کو تیار کیا ہے.
تو یہاں پہ اب تعداد والے سلسلے ہیں، جبکہ پیچھے اگر دیکھا جائے تو جو اسلامی تصوف ہے، جو حقیقی تصوف ہے، وہاں پہ کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا بلکہ کوالٹی پہ فوکس کیا جاتا تھا۔ تو یہ بڑا دل خوش ہوا، یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ ہے، درسیات کا سلسلہ ہے، درس نظامی کا سلسلہ ہے، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، دین کے سپاہی، دین کے مجاہد، مبلغ، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ڈبیٹر چاہیے۔ اہل سنت میں محققین کی بڑی کمی ہے، ہمیں محقق علماء چاہیے۔ خیر چلیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یوم سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے ہاں خانقاہ چشتیہ کے ہاں چشتیت میں چشتی، میرے ابا چشتی، میرے دادا چشتی، میرے پردادا چشتی، میرے بڑے دادا چشتی، ابھی 5 نسلیں میں نے گنی ہیں، ہم 9 نسلوں سے چشتی ہیں۔ تو میرے دادا چونکہ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے نانا بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں خانقاہ چشتیہ، چشتیت میں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں، بس ان دنوں میں ختم ہو جائے گا، یہی 4 ماہ کا ٹارگٹ ہے میرے پاس۔ تو میرا جو مقالہ ہے وہ بھی چشتیت پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقالہ جب مکمل ہو جائے گا تو یہ 8 سے 10 شروعات ہوں گی ملفوظات پہ، اکٹھی ہی 8 کتابیں بن جائیں گی۔ اب اہل علم جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ چشتیت میں کبھی بھی ہوا میں اڑ کے دکھانا تصوف نہیں کہلاتا۔ شوبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ ما ورائے فطرت معاملات۔ اچھا بھائی، دائیں بائیں استاد بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ تو اب چل گیا ہے۔ میرے اس طرف بھی اساتذہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس طرف بھی اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، پیران نظام ہیں، تو سبق سنا رہا ہوں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے تو ایک روحانی سی محبت ہے، اللہ انہیں سدا سلامت رکھے، آپ آمین کہہ لیں۔ مفتی عارف ستار ہمیشہ خوش مزاج شخصیت ہیں، زندہ دل شخصیت ہیں، ان کے علاقے میں بھی میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میں جب بھی ان کے علاقے سے گزروں تو میں انہیں فون کر دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، روڈ بوسی ہو گئی ہے۔ میں عموماً انہیں کہتا ہوں کہ میں روڈ بوسی کر کے گزر رہا ہوں آپ کے علاقے سے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کبھی بھی ما ورائے فطرت معاملات کو درویشی نہیں کہتے، ہوا میں اڑ کے دکھانا فقیری نہیں ہے۔ یہ جملے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میرے ابا جی کے ہیں، ان کی نشستوں میں بیٹھ کے یہ جملے ہم سنتے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کبھی بھی ہوا میں اڑ کے دکھانا درویشی نہیں کہلاتا۔ اگر ایک جملے میں تصوف، فقیری یا درویشی سمجھنا چاہتے ہیں آپ لوگ، میں حضرات کو نہیں کہہ رہا، یہ اساتذہ ہیں، انہیں سبق سنا رہا ہوں، اگر آپ لوگ ایک جملے میں فقیری سمجھنا چاہتے ہیں تو لوہے قلب پہ لکھو، لج پالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔ نہیں، مجھے پتہ ہے جملہ تھوڑا مشکل ہے، آپ کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں، فقیر وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوبدہ بازی کر کے دکھائے، درویش اسے کہتے ہیں۔ اوے فقیر او ہوندا ہے جیڑا کدی کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردا ہے تے کدی کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کردا ہے۔ بھائی یہ تو اب آسان ہو گیا نا جی، یہ تو جملہ آسان ہو گیا نا جی، یہ تو مشکل نہیں نا۔ بسم اللہ خواجہ صاحب کا نعرہ لگا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ، سلامت رہیں جی۔ اچھا علماء داد دینا چاہ رہے ہیں لیکن درمیان میں کہیں گر جاتی ہے، تھوڑا اگر قریب آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر میرے کانوں تک آ جائے۔ چیئرز ان کی تھوڑی تھوڑی قریب کر لیں، ذرا کرسیاں میرے، اگر ممکن ہے تو تھوڑی تھوڑی قریب کر لیں۔ اچھا جی، میں سبق یہ سنا رہا تھا، یہ سبق ہے جو سنا رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں، اگر زحمت مجھے معاف ضرور کر دیجئے گا، معاف کر دیجئے گا، اللہ آپ کو سلامتیاں۔ اچھا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ بھی خوش رہیں جی، آپ سلامت رہیں۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ درویش، فقیر، اہل اللہ، ولی اللہ،
ربیون، یہ قرآن کا لفظ ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے. تو گزارش یہ ہے، اچھا چلیں ربیون پہ آیت پڑھتے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے بھی لفظ ربیون کہا ہے. ابھی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھتے ہیں بھائی. 3 نمبر سورہ ہے، 146 نمبر آیت ہے، 146 نمبر آیت ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ اہل اللہ کہاں سے آ گئے، ولی اللہ کہاں سے آ گئے، اللہ والے کہاں سے آ گئے، درویش کہاں سے آ گئے، یہ پیر کہاں سے آ گئے، یہ فقیر کہاں سے آ گئے. لو جی، دس از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف. دس ورس از ریلیٹڈ ٹو بیسیکلی ہسٹری آف تصوف. دس ورس از سیئنگ وٹ از دا ہسٹری آف تصوف. یہ آیت ابھی بتائے گی، ابھی اگلے چند منٹوں میں بتائے گی درویش کب سے ہیں. یہ آیت سامنے آ گئی جی. مولا حکم کر ولی کب سے ہیں، اہل اللہ کب سے ہیں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعیم، کیا آپ سب نے سبحان اللہ کہہ لیا ہے؟ چلے ٹھیک ہو گیا. واقعیم من نبیین قاتل معہ ربیون کثیر. واقعیم من نبیین. لو جی دھیان کرے آج. اللہ فرمایا واقعیم من نبیین، کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے. واقعیم من نبیین، جیسے جیسے نبی آئے. واقعیم من نبیین، جویں جویں رب نے نبی گھلے نے. معہ ربیون، نبیاں دے نال اللہ والے گھلے نے. نبیاں دے نال درویش گھلے نے. نبیاں دے نال فقیر. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. آپ نے قرآن کی آیت پہ ابھی بھی غور نہیں کیا. نبیاں دے نال فقیر، نبیاں دے نال اللہ والے، نبیاں دے نال فقیر. اب آگے لفظ ہے کثیرن. ہم نے کثیر اولیاء بھیجے، ہم نے کثیر اہل اللہ بھیجے. آپ نے غور کیا یہ کثیر کیوں آیا ہے؟ اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نبوت کے دروازے مصطفیٰ پہ بند کر دیں گے، فقیر قیامت تک آتے رہیں گے. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں ختم نبوت کا اشارہ کر گیا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ انبیاء کا منصب، انبیاء کی ڈیوٹی، یہ نبوی فریضہ ہے جو اہل اللہ نبھا رہے ہیں. اچھا مجھے پتا ہے میں تھوڑے اوکھے سے جملے بول رہا ہوں کیونکہ میری طرح سادے سادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. علماء تو بڑی باتیں ہیں نا. اچھا میں آسان کرتا ہوں. اللہ فرماندہ ہے میں جویں جویں نبی کلے نے نا، نال نال فقیر کلے نے. مولا یہ نبی کا فقیر کا نبی کے ساتھ کیا کام ہے؟ آیت میں لفظ آ رہا ہے قاتلہ. قاتلہ کا معنی ہوتا ہے جہاد. اللہ فرماتا ہے فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کے لیے جہاد کرے. درویش کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑتا رہے. درویش ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی ناموس کے لیے لڑے. اچھا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، جہاں بھی نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے، سینہ تان کے جو باہر نکل آئے وہی تو درویش ہے. نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. آپ سے زیادہ تو داد علماء دے رہے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. نہیں بھئی، آپ کی آواز ابھی بھی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. کم از کم اس معیار تک رکھو تاکہ میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھ سکوں. جہاں بھی نبی کی عزت کا مسئلہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے اسے. اچھا ٹھہرو، ایک آیت پڑھتے ہیں اس بات پہ. ٹھہرو، سورہ نمل کی ایک آیت پڑھتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے، یہ 40 نمبر آیت ہے. یہاں پہ نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. چھوڑ دیا؟ نہیں، بار بار نہیں. دیکھیں بار بار موقع نہیں ملنے والا. اچھا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے زور سے کہو سبحان اللہ. یہاں پہ نبی کی عزت کا مسئلہ تھا. یہ سورہ نمل ہے بھائی، 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے. مسئلہ تھا نبی کی عزت کا. نبی نے آواز بلند کر کے کہا کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے؟ کوئی ہے؟
جب کہا نا کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے. یہ کیا نام ہے جی, شدرا والو, کوٹ عبد المالک والو, جیا موسا والو, آستانہ علیہ پہ تشریف لانے والو, جب کہا نا کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے, ایک جن کھڑا ہوا, پچھلی آیت 39 نمبر آیت, اس نے کہا جی میں لے آؤں گا. فرمایا کب تک؟ اس نے کہا جی بس محفل کے برخاست ہونے تک تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا, بلقیس پہنچنے والی ہے, میری عزت کا مسئلہ ہے, مجھے پہلے چاہیے. بھائی جب کہا نا مجھے پہلے چاہیے, میرے صاحبوں اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا, اب ایک درویش کھڑا ہوا, اب ایک ربانی کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی مسئلہ ہی نہیں, آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, میں تخت پہلے لاؤں گا. اب مجھے جواب دو, تخت آیا تھا؟ چپ بیٹھے ہیں بندے, نہیں آیا. نہیں مطلب کسی سے پوچھ کے جواب دینا, نہیں آیا. آیا تھا, کون لایا تھا؟ جن نہیں, نبی اچھا, فرشتہ کون؟ ولی. ولی ولی. اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, ملنگ چپ نہیں رہیں گے. یہ ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا یار, یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب اچھا بھائی یہ کس نبی کا ولی تھا؟ نہیں میں نہیں آگے چلوں گا, مجھے جواب دینا پڑتا ہے. کس نبی کا ولی تھا؟ حضرت نہیں, بندے چپ بیٹھے نیچے. کس نبی کا ولی تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی. اب چشتی چپ نہیں رہیں گے, اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو گنجے شکر تو مصطفیٰ کا ولی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. اچھا بھائی ولی تخت لایا تھا؟ آواز کم میں نہیں لایا. بھائی میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے, بھائی نہیں لایا. ابھی بھی آواز کم میں نہیں لایا. مولا یہ ولی جو تخت لے کے آیا, اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اب سننا ذرا, طاقت سننا ولی کی, اور ولیوں کی طاقت سنو. مولا ولی کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمائے قال الذی, بولا ان میں سے, قال الذی عندہ, بولا ان میں سے وہ. مولا طاقت کیا ہے؟ فرمایا قال الذی عندہ, بولا ان میں سے وہ, علم من الکتاب, علم من الکتاب, علم من الکتاب, علم من الکتاب. بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. علم جے ولیاں دی طاقت. ایسی خانقاہیں بیکار ہیں جو علم سے خالی ہیں, کچھ نہیں دے رہی ایسی خانقاہیں جہاں پہ علم نہیں ہے. وہاں پہ سودا بازی تو ہو سکتی ہے, علم نہیں ہے. جہاں پہ علم ہوتا تھا وہاں پہ فرید الدین جب بیٹھتے تھے تو نظام الدین جیسے تیار ہوتے تھے. جہاں پہ علم ہوتا تھا وہاں پہ الہ الدین تیار ہوتے تھے, وہاں پہ جمال الدین تیار ہوتے تھے, وہاں پہ محی الدین, دین ہی دین. جہاں پہ علم ہوتا تھا وہاں پہ دین تیار ہوتا تھا. اس بندے کے پاس, بندے کا نام تھا آصف بن برخیا, اس بندے کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اب گھر بیٹھ کے یہ جملہ سوچنا, جدے کل کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہووے, جے او اینی طاقت رکھ دے تے جڑا بابے علم ہووے. بھائی بولو تو صحیح نہ جسے سمجھ آ رہی ہے. اور چشتیوں جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ نہ کرے چشتیوں کی جان علی ہے, جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, لے کے آؤں گا. اچھا ٹھہرو ذرا, ایک منٹ ٹھہرو, سمجھو ذرا ولایت کو سمجھنا. ٹھہرو یہاں پہ ایک منٹ جی, ٹھہر جائیں. سورہ الکاف میرے سامنے آ رہی ہے, 18 نمبر سورہ ہے. یہاں پہ نا ایک نبی نے کہا تھا میں ملنا چاہتا ہوں اسے. بھائی نبی نے کہا تھا. اچھا یہ کہانی پتہ کیا ہے؟ قاری صاحب آپ ذرا اسے پڑھیں گے یہاں سے, ذرا کہانی سنیے گا جی. موبائل مائک پیچھے سے پکڑیں ذرا.
یہاں سے پڑھیے گا, یہاں سے پڑھیے, یہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے پڑھیے گا. لو جی یہ دیوبندیوں کا ترجمہ اور تفسیر ہے. سبحان اللہ کہیں دے ہو پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مجھے اصل میں بسم اللہ مجھے نعرے بڑے ٹھنڈے لگا رہے ہو یار. چشتیوں والا نعرہ سنا ہے جی, دوبارہ نعرہ سنا ہے, مجھے غور نہیں کیا میں نے. ٹھیک ہے بس یوں رکھے. حضرت موسیٰ نے خواہش کی درویش سے ملنے کی. اب ذرا سنیے گا, یہ تفسیر ہے دیوبند کی, میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے, مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے مقالے کے دوران, اور پھر سفر میں بھی یہ ساتھ آ جاتا ہے. ذرا پڑھیے گا. لو جی ذرا دھیان نہ سنیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس کی کو بند رکھیں جی, ایک کو بند رکھیں جی. اللہ سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس سے ملاقات کیسے ہوگی. لو جی سنیے گا, آگے پڑھیے گا جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا جہاں پہ دونوں سمندر ملتے ہیں. سمندر ہیں دو, بکھرے ہوئے سمندر ہیں, پیچھے نے وکھرے وکھرے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا, کوئی اشارے سمجھا رہا ہوں. بکھرے ہوئے سمندر ہیں, پیچھے ہیں وکھرے وکھرے. جتھے آ کے دوویں کٹھے ہوندے نے نا اوتھے ہی او. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, آپ کی مجھے نہ سمجھ نہیں آ جا رہی. جتھے آ کے دوویں کٹھے ہو جننا, اے دا مطلب ہے جتھے جی کٹھے بہ جننا اوتھے فقیر بیٹھا ہوندا ہے. جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں, غلط ہوا جو بھی ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی اور پلیٹ فارم دیکھ لیا ہوتا. وہ خان کا وہ ہے جہاں پہ اکٹھے ہونا ہے. پتہ نہیں میرا پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں. دیکھیں میری عرض سن لیے گا, یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں. میں ایک غیر جانبدار قسم کا بندہ ہوں, لیکن حق جانبدار ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن مہربانی فرمائیں, اگر میرے دوست تشریف فرما بھی ہیں نا, اس پہ تھوڑا غور کریں, تھوڑا غور کریں. وہ خان کا وہ ہے جو ہماری سانجی خان کا ہے. پلیٹ فارم بڑے پڑے ہوئے ہیں, 1 to 1 ہونے کے لیے پلیٹ فارم ہیں. 1 to 1 بیٹھیں میرے پاس, تو میں ریسرچ سینٹر میں تو بلا لیا کرتا ہوں, یا مجھے بلا لیا کریں. 1 to 1 بیٹھ کے باتیں کریں. جتھے درویش بیٹھا ہوئے نا اوتھے کٹھے ہو جاؤ. کوئی پیغام دے رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. لو جی پہلی نشانی اللہ نے حضرت خضر کی پہلی نشانی بتائی. میرے درویش کی, جیڑے درویشاں والے بیٹھے ہو سبحان اللہ کے آج ذرا. میری پہلی نشانی یہ ہے جتھے کٹھے ہو جن, جہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا جی آگے پڑھو, آگے پڑھو ذرا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ. مچھلی, یہ مچھلی کیسی تھی؟ نہیں جی ایک منٹ ٹھہرے, مچھلی کیسی تھی؟ یہ مجھے علماء تو بتائیں گے نا. مچھلی کیسی تھی؟ بھنی ہوئی, بھنی ہوئی, پکی ہوئی, پکی ہوئی. یہ جو پکی مچھلی ہوتی ہے اس میں جان تو ہوتی ہے نہیں, مطلب جڑی مچھلی پک جائے تو جان ہوندی ہے. چپ کیوں بیٹھے ہو؟ میں کہڑا مشکل کو گل پوچھ بیٹھا. وہ اگوں سردی پہ آؤندی مچھلی کھانی ہے, کی ہو گیا جی جدو پج دے وچ جان ہوندی ہے. یہ بھنی ہوئی مچھلی جس میں جان نہیں ہے. آگے پڑھیے جی, آگے پڑھیے. جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر جتھے جا کے مچھلی وچ مردہ مچھلی, مری مچھلی, جتھے جا کے اس مردہ وچ جان آ جائے نا اوتھے ہی او. بھائی بولو گے تو باتیں سمجھ آئے گی نا. اب ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, اگر زندہ بندے چپ نہیں بیٹھیں گے. جہاں پہ جا کے مردہ مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ موسیٰ کا فقیر بیٹھا ہوا ہے. جہاں پہ مردہ ضمیر جاگ جائے وہاں پہ محمد کے فقیر بیٹھے.
ना ठंडा नारा है, दोबारा सुनाए नारा खलीफा साहब, दोबारा नारा सुनाए, मुझे समझ आए बंद। नहीं जी एक मिनट जी, एक मिनट मुझे माफ कीजिएगा, एक मिनट ठोक जे, ठहर जाए। मैंने पहले अर्ज किया मैं चिश्ती मिजाज हूं और मेरा मकाला भी चिश्तियत पे है। मलफूजात ख्वाजा निजामुद्दीन पढ़ो जाके। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन फरमाते हैं एक दिन जमीन ते मौला अली ने नारा लाया, आसमान दे फरिश्ते तस्बीहां कर दे घबरा के आंदे ने अल्लाह की तेरे क़यामत ते नहीं आ गई? और फरमाया नहीं फरिश्तियों क़यामत नहीं आई, तस्बीहां करी जाओ, जमीन ते अली ने नारा लाया है। हो नारा सुनाओ, हो नारा सुनाओ। अच्छा जी जिथे मछली में जान आ जाए ओथे वे चुप बैठे ने, ओथे वे ओए मैं एक जुमला कहने लगा, सुन्नी चुप नहीं रहेंगे। जिथे मरी मछली में जान आ जाए ओथे मूसा दा फकीर बैठा है, ते जिथे सारी मरी हुई जान विच जान आ जाए ओथे मुहम्मद दा फकीर बैठा है। जे कोई कादरी बैठा है सुभान अल्लाह ते कह लो मेरा। अच्छा तख्त आ गया सी, बंदे चुप बैठे ने, नहीं आया। नहीं मतलब किसी मौलवी ने मशवरा करके दसना, नहीं आया। आया सी किथे पे सी? आ पिछले कमरे च, पिछली गली च, नाल दे पिंड किथे पे सी? कई सौ मील। भाई आप मुकय्यद ना करें, कई सौ मील, क्योंकि मुफस्सरीन के इख्तलाफ है सैकड़ों मील, कई सौ मील। अच्छा महल दे बाहर पे सी, अच्छा अंदर खुला ही पे सी। अच्छा तालियां छड्डो सारियां गल्लां, सिर्फ मैनू एक गल दा जवाब दियो, जिथे भी पे सी वली कढ लिया है? भाई जवाब दियो ना, वली कढ लिया? अजे भी चुप बैठे ने, नहीं कढ लिया है? अजे भी बंदे चुप ने, कढ लिया है? ते फिर मान जाओ वली हुंदा ही होवे, जिथे भी होवे कढ लिया हुंदा है, जिथे भी होवे कढ लिया हुंदा है। आ जदों दा भी डुबिया होवे कढ लिया हुंदा है। बोलो तो सही जिसे समझ आ रहे। हिन रब को बहु प्यारे, ओहो ना चाहते हुए शेर आ गया। चलो आगे चल। नहीं मतलब मेरे सामने चिश्ती बैठे ने। हिन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इनाते, एवं नी पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। अल्लाह मालिक दी कुल खुदाई है, इना दी बादशाही, जो चाहे है न कर दे, गिन दीन दे सिपाही, बैठे हैं न जमीन ते पर दीदा ना मकाते, एवं नी पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। चुमना जे शिरक हुंदा, जिबरील क्यों चुमेंदा? जिबरील भुल गया जे खालिक चा खुद रुकेंदा। चुमना जे कर गुनाह है वंज फतवे ना ओना ते, एवं नी पैर चुमदे असी अल्लाह वाले। जे कोई चिश्ती बैठा सुभान अल्लाह ते कह लो। कुछ नबी को बशरे आखन ते कुछ चौ को नहीं मनेंदे, पंजा दे हैं कुछ मुल्कल, चुमन तो कई रुके दे। एवं सड़ते रह सन, एवं सड़ते रह सन, एवं सड़ते रह सन, ए आशिक चुमनो नहीं रेंदे। नालैन मुस्तफा दे चुम चुम अखी ते ला। आप अल्लाह मोहम्मद चार जा हाजी खादा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार जा हाजी खादा कुतुब फरीद। अल्लाह ने तसव्वुफ को यहां से शुरू किया। आप कहो मैं पढ़ूं? भाई सूफी कित्थों आए, दरवेश कित्थों आए, अहलुल्लाह कहां से आ गए? लो जी सूरह बकरा पे मैं आ गया। खिताब काफी नहीं हो गया जी मुझे? नहीं मैं वाह वाह जिंदाबाद। अल्लाह ने आप जाग रहे हैं जी? या फरीद हक फरीद या फरीद, अच्छा फरीद या फरीद।
اچھا جی، لے جی سن لے جی، اللہ نے یہاں سے شروع کیا. لو جی سنیے گا جی، سورہ بقرہ بھائی 2 نمبر سورہ ہے بھائی، اس کی میں 30 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن. اچھا جی یہ آ گئی جی 30 نمبر آیت. ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ فرمایا فرشتیو جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ بنا لو. اچھا جی میں نا بڑا زور لگا کے پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ وہ فاعل مفعول اس میں غلطی نہ ہو جائے، بڑا زور لگاتا ہوں میں تاکہ ترجمہ ٹھیک رہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اللہ نے مشورہ فرمایا ملائکہ سے، ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں. خلیفہ بھائی کیا بناؤں؟ بد نصیب زبان قرآن نہیں پڑھ دی بھائی کیا بناؤں؟ جو ایک دفعہ خلیفہ کہے گا ڈھیروں نیکیاں کھاتے میں آ جائیں گی. بھائی اللہ نے کیا بنایا، کیا بناؤں؟ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اللہ آدم ہوگا، فرمایا بالکل آدم. تو پھر اللہ آدم کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ نبی ہوگا، فرمایا بالکل نبی. تو پھر مولا نبی فرمانا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ انسان ہوگا، فرمایا زمین پہ پہلا انسان. تو پھر انسان کہنا یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا قرآن کو تھوڑا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے. ہم نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے. ہم نے آدم کو خلیفہ اس لیے کہا قیامت تک انسانوں کو سمجھ آنی چاہیے اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے اس کا مرشد مصطفیٰ پہلے موجود ہے. جیسے تصوف سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہہ لو نا. اچھا میں نے ابھی کل اسے پڑھا ہے، کل اسرار الاولیاء بابا فرید کی کتاب ہے، فارسی نسخہ ہے، ابھی کل میری نظر سے گزرا ہے لکھتے ہوئے. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں دنیا میں پہلا شخص حضرت آدم ہے جسے اللہ نے علم تصوف دے کے زمین پہ بھیجا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے یہ مطلب ہے ہون قرآن پڑھ کے تے بابا فرید دا ملفوظ پڑھ کے میں کہہ لواں آدم اللہ کا زمین پہ پہلا درویش ہے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ٹھنڈا بول رہے ہو. حضرت آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. بھائی آدم علیہ السلام اللہ کا، بھائی مجھے علماء بولے میرے ساتھ، بھائی آدم علیہ السلام اللہ کا پہلا فقیر ہے، درویش ہے آدم اللہ کا پہلا. ٹھہرو مجھے سورہ فاطر کی آیت یاد آ رہی ہے، ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرو نہیں بیٹا ایک منٹ رک جانا. 39 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، مولا حکم کر، انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا فقیر ہے، 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 یہ بھی میرے فقیر ہیں، یہ بھی میرے فقیر ہیں. ہون تو سمجھ آئیے اللہ ویسے دے کے کر لیے نہیں، آپ سمجھے نہیں میں جس منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اوے آدم اللہ کا فقیر ہے، او بھائی آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. تو جو ابے کی وراثت ہوتی ہے نا، جائیداد ہوتی ہے، وہی اولاد کے لیے وراثت ہوتی ہے. بھائی بولو جڑے آدم دے پتر بیٹھے نے، کوئی گل سمجھانا پہ اگر اللہ کے لیے سمجھ آ جائے. آدم اللہ کا فقیر ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنا فقیر بنا کے بھیجا ہوا ہے. بندے ویسے پنڈو پنڈ ٹورے نے لب جائے، سانو بھی لب جائے، سانو بھی لب جائے. بندے ٹورے نے لب جائے، نہیں ٹورے بندے ٹورے نے پگا پھڑ کے ٹورے نے لب جائے. بندے جے سانو بھی بھائی بندے ٹورے نے لب جائے. اللہ فرمایا لب دا پھرنا ہے، میں ویسے دے کے کر لیے نہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ویسے رب دے کے کر لیے. ہن میں ایک جملہ کہنے لگا کدی آیا تے اے تے باقاعدہ خطاب کراں گا. رب دے کے کر لیے، فرمایا بالکل انتم الفقراء، میں تے فقیر بنا کے کر لیا. تے مولا پھر کدھر گئی؟ اور فرمایا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی. جنی دیر تک مالکاں دی گود وچ سے نا اونی دیر تک میرا فقیر ہی سے. جدو پہلا پیر اپنی مرضی نہ پٹیا سی نا ادوں دی کھس گئی آ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ مطلب ہے جنی دیر تک بندہ مالکاں دا نوکر رہے نا فقیر ہی ہوندا ہے.
ہن جڑے نبی دے نوکر بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہو جلدی نال. حضرت آدم اللہ کے صوفی ہیں. جدو میں کہنا وا نا آدم علیہ السلام اللہ کے صوفی ہیں, بندے میرا منہ ویندے نے آدم علیہ السلام صوفی ہیں. اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبی اللہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ, حضرت عیسیٰ روح اللہ, حضرت آدم شفیع اللہ, شفیع صوفی. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ہن مسادر اور سیگے تانوں میرے نال چنگے ہوندے نے. ہن تسی سارے سبحان اللہ کہہ لیا تے میں بھی راضی ہو گیا تواڈے تے. یہ مطلب ہے آدم صوفی ہے اللہ کا, آدم پہلا درویش ہے. لو جی ایسی ساری تمہید تے ہن میں کرن لگا تقریر. اے میں ایتھوں تک محنت کر کے تانوں آندا ہے کہ من جان بندے آدم سے تصوف شروع ہوا ہے. ہن میں ایتھوں ہن لگا میں کرن تقریر تے جلدی چھڑ دیاں گا, فکر نہیں کرنا. ہن اگر تسی اجازت دیو تے اے میرے سامنے سورہ صاد آ گئی جے 38 نمبر سورت ہے. تے جے تسی کہو تے میں دی 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 نہیں بس اتوں تک ہی. اے پھر گل ہور پاسے ٹر جائے گی. اے 82 تک آیتاں پڑھ لواں؟ نہیں ٹھیک ہو گیا, خطاب ہو گیا بس ٹھیک ہو. نہیں تسی یا پچھلے بندے چپ بیٹھے نے قرآن نال بول دے نہیں نہ پئے. انج نہ کرو, جس دل وچ قرآن دی محبت سینے دا زور لگا سبحان اللہ. بس یہ بس ایویں 2-4 آیتیں ہیں بس سنو اور مجھے اجازت دو. آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے درویش ہیں, پہلے صوفی ہیں. لو جی سورہ صاد میرے سامنے آ گئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمایا فرشتیو جب ہم مٹی سے بشر بنائیں, ہم مٹی سے بشر بنائیں. یہ جڑا مٹی تو بشر بنے ہیں یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تواڈے کی لگدے نے وہ جڑے آدم دے پتر بیٹھے نے؟ گل کرو بھائی آدم کی لگدے جے؟ بندے چپ بیٹھے نے. آدم کی لگدے نے؟ پتہ ہے نا سونو کادے بنے نے؟ ساڈے ابا جی مٹی. او دی وجہ پتہ کی ہے؟ ساڈے ابا جی دے ابا جی کوئی نہیں, ساڈے ابا دی اماں بھی کوئی نہیں, اس لیے اللہ نے مٹی دا بنایا. ہن ذرا دھیان نہ سنیا. دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم, دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم. دا تین از دا بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم. ہمارے ابا بنے مٹی کے. ایک منٹ رکو. مولا ہمارے ابا کو مٹی کا بنایا تو ہمارا مٹیریل کیا ہے؟ اللہ نے سورہ دہر میں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے دوسری آیت ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے, ہمارے ابا بنے مٹی کے. ہمارا مٹیریل پانی, ہمارے ابے کا مٹیریل مٹی. ویسے کوٹ عبد المالک والوں قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. جی ہم اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ جسے قرآن جتنا سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ تو کہو. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں ٹھنڈا بولتے ہو, چھوڑا تو سارے ہیں سبحان اللہ کہہ لیا. کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب جاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. نعرہ رسالت, کوئی مثل نہ نعرہ رسالت. آستانہ علیہ شرفیہ کی چھوچا شریف حلقہ شرفیہ پاکستان. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے, ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں, گل موتیاں دی گانیاں, نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے دل دا جانیاں. بھائی چشتی جاگ دینے پے, اور جڑے چشتی بیٹھے نے وہ تے سبحان اللہ کا بولا یار. ہم پہلے آدم کو بنائے. دو جی آگے سنیے گا. آگے آدم اللہ کا پہلا خلیفہ ہے.
آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے. حضرت آدم اللہ کا خلیفہ ہے. بھائی جو پہلی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے, آدم اللہ کے خلیفہ ہے. ہن دھیان کرے جی, اللہ فرماندا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین, ہم پہلے اپنا خلیفہ بنائیں گے, فاذا سویتہ, پھر ہم اسے سجائیں گے. پہلے بنائیں گے پھر ہم سجائیں گے. یہ مطلب ہے قرآن دستا ہے پیا جیڑا جدا خلیفہ ہوئے نہ بناندا بھی آپ ہی ہے, سجاندا بھی آپ ہی. بھائی بولو تو صحیح جسے قرآن سمجھ آ رہا ہے. یہ مطلب ہے خلیفے اپنی مرضی نہ نہیں بن دے, خلیفے اپنی مرضی نہ نہیں بن دے. اور ٹھنڈا بول دے پے اے مننا پینے نہ اللہ دا خلیفہ اپنی مرضی نال بنے, نہ محمد دا اپنی مرضی نال بنے. جس کے دل میں اللہ کے خلیفے کا بھی حیا ہے, مصطفیٰ کے بھی خلیفوں کا حیا ہے, گج کے کہو سبحان اللہ. کھڑے ہو کے نعرہ لگا بیٹا, کھڑے ہو کے لگا. بھائی آپ کہو بسم اللہ. آپ اگر کہیں تو ختم نبوت پہ ایک آیت پڑھ لیں. اچھا نہیں پڑھ رہے, چلے نہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں. نہیں, جس کے دل میں عقیدہ ختم نبوت منضبط ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا میں سورہ الحج کی اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ لیتا ہوں. ایک آیت وہاں سے ایک آیت وہاں سے, بس ٹھہر جائیں. سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کے نظارے دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو نظارے, چپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کو نظارے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے گئے. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض, ابراہیم کو دکھائے گئے, مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. جسے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں, اور جس کے سامنے کائنات بنائی جائے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بس ذرا ایک نئے انداز سے ختم نبوت سنا کرو نا یارا. یہ قرآن علم ہے, نہیں علم تبیان لکل شیء, یہ علم کل ہے. علم کیمسٹری قرآن میں, علم فزکس قرآن میں, علم بایو قرآن میں, آئی ٹی ٹیکنالوجی قرآن میں, وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن میں, یہ ساری ٹیکنالوجی قرآن میں ہے. اب سنو, یہ ہے علم کل. اب اس جیسا علم مزید نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, چپ بیٹھے نہیں آئے گا. اور کوئی قادیانی مجھے بتائے ایسا علم آیا ہے؟ اگر اینے جوگا ہے تو لے آ کے وہائے بھئی, ایسا لائے, ایسا لائے. لو انا قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى, اگر یہ والا علم پہاڑوں پہ آتا سیرت پہاڑ چل پڑتے. اگر یہ علم پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. او قطعت بہ الارض, زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. او کلم بہ الموتى, مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا. یہ مطلب ہے مولانا انجدہ علم ہور نہیں آ سکتا تے پھر آرام کر. جدو انجدہ علم نہیں آ سکتا محمد ورگا عالم نہیں آ سکتا. یہ نعرہ کبھی کھڑے ہو کے لگائے, مجھے بڑی تسلی ہوگی. کھڑے ہو کے نہیں, بغیر مائک کے. مولا اس نعرے دا جڑا اچھی جواب دوے اونوں ایسے سال مدینہ وکھا. دوبارہ لاؤ جی, دوبارہ لاؤ.
بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. نہیں چھوڑ دیا, ٹھنڈا بول رہے ہیں. نہیں, چشتی سبحان اللہ کہیں گے میرے سامنے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر. مجھے حکم کریں جی. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. چشتی ٹھنڈا بول دینے پہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بسم اللہ, بسم اللہ حضرت آئیں. بسم اللہ, بسم اللہ, تشریف فرماؤ جی. اگر جاگ رہے ہو تو اگے قرآن پڑھیے. بسم اللہ جی, بسم اللہ, سلامت رہیں جی. بسم اللہ جی, بسم اللہ. ضرور جی ضرور, بلکہ یہاں پہ اگر آنا ہے تو میرے پاس آ جائے. بسم اللہ. مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرہ, مقام سدرہ, پہلا, دوجا, تیجا, چوتھا, پنجواں, چھواں, ستواں. سدرہ, سدرہ, مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے, یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. جیڑے چشتی بیٹھے نے سبحان اللہ گج کے کہیں گے. ہاں جی, غور ہے جی ختم نبوت پہ, غور ہے. اچھا بھائی تھوڑا آگے چلتے ہیں, بات تو اس طرح پھیل جائے گی. ختم نبوت پہ اگر پڑھتے رہیں گے رات بھی گزر سکتی ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ فرمایا ملائکہ ہم مٹی سے بشر بنائیں گے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجائیں گے. یہ جڑے حضرت آدم نے یہ زمین تے کی بن کے آئے نے, ہاں ان مزہ ان لگا جی نہ خلیفہ. اچھا ہور کی بن کے آئے نے؟ نبی, 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 نبی. اچھا ٹھہرے جی, ایک منٹ ٹھہرے جی, یہ سفر کے دن ختم ہو رہے ہیں, آگے دن آ رہے ہیں, ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نبی بنائیں گے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجائیں گے. یہ دا مطلب ہے جتھے نبی عمدہ ہوئے سجاوٹ ضروری ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا, آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اچھا ویسے گھر بہ کے سوچنا, جتھے آدم نبی آتے ہوں اگر سجاوٹ وہاں پہ ضروری ہے تو جہاں پہ آدم کے مرشد محمد آتے ہوں, یہ دا مطلب ایسی شدائی نہیں. آ جڑے چنڈیاں لا لینے آ تے لیٹاں لا لینے آ, سانو پتہ ہے کوئی آئے ہے. آ تے ویسے انہیں ہر ایک نے نہیں لانیاں, کام ہی کوئی نہیں, لاندے ہی ہونے جنہ دے وال آئے نے. ہون انج نہ کرن جنہ دے وال آئے نے سبحان اللہ تے نہیں کہنا نا یار, انج نہ کرن جس دل وچ انہاں دی محبت ہے اونی زور دی کہو سبحان اللہ میرے سامنے. اچھا بھئی میلاد پہ آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, پھر ہم اسے سجائیں گے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. اچھا نہیں رکنا نہیں میں نے اس پہ, آگے چلتے ہیں. مولا پھر اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر ہم اس میں اپنی روح پھونکیں گے. مولا پھر یہ آگے 67, یہ آگے جی, یہ آگے, یہ آگے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر ہم حکم کریں گے جھک جاؤ. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے جھک گئے الا ابلیس, ابلیس نہیں جھکا, اکڑ کے کھڑا رہا. مولا اسے کیا ہوا؟ استکبر وکان من الکافرین. اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے, یہ نہیں جھکے گا, کافروں میں سے ہے. مولا انہوں کی ہوئے ہے. فرمایا پوچھ لینے ہیں. او بھائی اگے اللہ پوچھے ہے نا, اگے اللہ پوچھے ہے, میں تا جملہ بولے ہے, پوچھ لینے ہیں. No, this is one-to-one communication. The first was one-to-many communication. جو بچے آئی ٹی پڑھے ہوئے ہیں, اب یہ one-to-one communication ہے. اللہ فرماتا ہے کالا یا الا ابلیس, ابلیس نے جو کہا کالا یا ابلیسو, کالا یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو, یا ابلیسو,
یا ابلیسو یا ابلیسو تسی چپ بیٹھے ہو یا ابلیسو واہ مولانا اے قرآن ہے جی قرآن ہے جے اے آیت مینوں مسلے تے پڑھنی پے گئی تے پھر کی پڑھاں گا یا ابلیسو تے جے جمعے چ بہ کے ممبر تے پڑھنی پے گئی تے پھر کی پڑھاں گا یا ابلیسو تے جے کل اے آیت مینوں چنگ جا کے پڑھنی پے گئی تے پھر کی پڑھاں گا یا ابلیسو تے جے اے ہوئی آیت کراچی جا کے پڑھنی پے گئی پھر کی پڑھاں گا یا ابلیسو تے جے ملکوں باہر پڑھنی پے گئی پھر کی پڑھاں گا یا ابلیسو اے دا مطلب ہے اے پلیت ہو کے ایتھے بھی یا ہے ایتھے بھی یا ہے اوتھے بھی یا ہے اوتھے بھی یا ہے اوتھے بھی یا ہے ادھر بھی اے پلیت ہو کے یا ہے تے جیڑا پا کے ٹھنڈا بول دے ہو پے اجے بھی ٹھنڈا بول دے ہو پے ہون اگر کسے مولوی تانوں تنگ کیتا نا کہ مسیتو یا رسول اللہ کڈو لکھے نا تھوڑی مسیتے لکھے ہے جے کسے کیا نا مسیتو یا رسول اللہ کڈو لڑنا کوئی نہیں اونوں کہنا مولانا آ سورہ مائدہ ہے تے آ سورہ احزاب ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسول یا رسول اللہ مولانا تسی قرآن چو کڈو اسی مسیتوں کڈ دینے ہاں تے جے قرآن چ لکھے تے مہربانی کرو صرف ساڈی مسیتیں نہیں ساڈے تے ایتھے بھی یا رسول اللہ لکھے ہے لاؤ لبیک لبیک اجے بھی آواز کاٹے کڈو لبیک لبیک اچھا جی ایک منٹ ٹھہر جیو جی ہن ٹھہر جیو جی ہن ذرا ایک منٹ ٹھہر جیو جی سورہ راف میرے سامنے آئی جی اے جے تسی کہو تے میں دی 16 تے 17 تے 18 نمبر آئے سورہ اراف دی پڑھ لواں نہیں پڑھ دے پہ فکر نہ کرو اگے چلیے نہیں کوئی بات نہیں کوئی گل اے ہن پھر بار بار موقع نہیں ملنا ہن قرآن سننے تے کہو سبحان اللہ بار بار نہ ہن موقع بار بار نہیں کہنا پوے سورہ اراف ہے بھائی 7 نمبر سورت ہے رک جائیے گا بھائی 16 نمبر آیت ہے یہ انعام آ گئی یہ سورہ اراف آ گئی یا ابلیسو یا ابلیسو اللہ فرمایا دباؤ جا لو جی اے سنیا جی کالا 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 سما اچھا اتھو پڑھنے ہیں سما لآتینہم من بینی ایدیہم اللہ فرماندہ اللہ شیطان اندر لے پھر مولا جے مینوں پلیت کیتا ہی تے ہن میں ایک کام کراں گا اللہ فرمایا کی کریں گا اے ہن شیطان گل کرن لگا انہیں آخیا میں پتہ ہی کراں گا سما لآتینہم من بینی ایدیہم ہن میں تیرے ہر بندے دے اگوں آواں گا ومن خلفہم ہیں جی پچھوں آواں گا ٹھہر جا جی وعن ایمانہم سجیوں آواں گا وعن شمائلہم کھبیوں آواں گا تیرے سارے بندے تے میں کلا نہیں کی ہو گیا جی ایک ہی سی جی ایک سی ہون بوتے ہو گئے نا تو ایک سی وہ ایک سی ایک ہی سی میں کلا تے سارے تیرے بندے تے میں کلا تیرے ہر بندے دے اگوں میں ہی کلا پچھوں میں ہی سجیوں تے میں ہی کھبیوں تو انو اجے بھی قرآن دی سمجھ نہیں آئی اے پلیت ہو کے بغیرت ہو کے ناپاک ہو کے تواڈے سارے دے اگے پیچھے گھومدا ہے پیا اے پلیت ہو کے ہے ٹھنڈا بول دے ہو پے اے پلیت ہو کے ہے زہرا دا بابا تے پا کے بھائی قرآن سمجھ آ رہا ہے کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اللہ فرماتے تینوں کی ہے میں ذمہ داری نہ ترجمہ پہ کرنا ٹھہر جو ایک منٹ ٹھہر جو بندے پریشان ہو گئے نے کہ کی ترجمہ ہو رہا ہے ٹھہر جو 38 نمبر سورج ہے کالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی
ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تے میں بھی تے پنجابی چ ہی ترجمہ کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو سارے جو چوکے نے تینوں کی ہے. یہ پھر گجرالے دی پنجابی ہے نا, یہ تے ہنسن جا کے میں بولنا. اے ہنے ہی رستے مینوں خواجہ صاحب دی کال آئی کوٹ مٹھن شریف تو, تے مینوں فرماندے پے سن دن دا ٹائم سائیں دن دا. میں عرض کیتی مینوں ایک تے سمجھ نہیں آندی تسی سرائکی مینوں کیوں سددے ہو. مطلب نہ مینوں تھوڑی سمجھ آتی ہے نہ تھانوں میری سمجھ آتی ہے, تے خواجہ صاحب مینوں کیوں سددے ہو. مینوں اگوں فرماندے نے تھوڑی گل ٹھیک ہے, تھوڑی سمجھ سانوں کوئی نہیں آتی, ساڈی تھانوں کوئی نہیں آتی, پر قرآن تے پڑھ دے ہو نا. تو میں نے چلو انہیں ٹائم دیا ہے. اچھا اللہ فرمایا تینوں کی ہے. ہن انہیں جواب دیتا ہے, انہیں کہا مینوں پتہ کی ہے, قالا انا خیر منہ, آ جڑا بنایا ہی نا میں اے دے نالوں بہتر ہاں. آ جے شیطان نہیں غور نہیں کیا, نہیں آپ نے غور نہیں کیا. یہ مطلب ہے اندر ہی اندر جڑا اپنے آپ نو دوجیاں تو بہتر سمجھے او جے شیطان. تے جڑا کہے نہ کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا پیش, گناہی بھریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش ایک گنجے شکر ہے. او جڑے فرید والے بیٹھے ہو سبحان اللہ تے کہو نا میرے بابا فرید بابا گنجے شکر. تسی سارے سبحان اللہ کہہ لے. میرے بابا فرید بابا گنجے شکر, میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی, میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف, میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی, میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. اللہ محمد یار حاجی خواجہ قطب فرید. بھائی آپ کی اجازت ہے ایک آیت آگے پڑھ لوں. اللہ فرمائے تینوں کی ہے. انہیں کہا مینوں پتہ کی ہے, قالا انا خیر منہ. اچھا ہن دھیان کریا جی, بس بھائی بس خطاب مکمل ہے بیٹا. بس انہیں جدو کیا نا میں اے دے نالوں بہتر ہاں تے نال اگوں دلیلاں بھی دیندا ہے پیا. اوے اگوں دلیلاں رب نو دلیلاں پہ دیندا ہے. خلقتنی من النار, مینوں اگ دا بنایا ہی, وخلقتہ من طین, اینو مٹی دا بنایا ہی, میں اگ اے مٹی. اچھا بھائی دھیان کریا جی, جنی دیر تک تے اے گل نہیں نہ ہوئی اے نار تے تین, اونی دیر تک بالکل بڑے پیار نال گفتگو ہو رہی ہے. انہیں جدوں نبی نو مٹی کیا نا, مٹی تین مٹی, ادھروں نبی نو مٹی کیا, اللہ فرماندا کالا فخرج دبا ہو جا. بھائی پیچھے کوئی ایسی گل نہیں, فخرج گیٹ آؤٹ فرام دس ایئر, دباؤ. اچھا بندے ہن میرا منہ پہ ویندے نے ایڈا بھی غصہ کی ہویا نہیں, دفع ہو جا پیار نال کہی دے, مطلب خوش ہو کے کہی دے جی دفع ہو جاؤ جی, نہیں دفع ہو جا جلال چاہ کے کہی دے فخرج یو کین گو فرام دس ایئر, دفع ہو گیٹ آؤٹ, نکل جا. میں دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اللہ یہ فرشتیاں دا استاد ہے, تسی فرماندے ہو پہ دفع ہو جا. اور فرمایا ویندا نہیں میرے خلیفے دی آمد ہے, شیطان دا کی کام ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی جی, جتھے خلیفے آمدے ہون شیطان دا کوئی کام نہیں, جتھے خلیفے آمدے ہون شیطان دا کوئی کام نہیں, اور جتھے بھی خلیفے بیٹھے ہون شیطان دا کام بھی کوئی نہیں. نہیں ٹھنڈا بول دے ہو بھائی, جتھے ہن میں دوویں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اے جتھے اللہ دا خلیفہ بیٹھا ہوئے شیطان دا اوتھے کوئی کام نہیں, تے جتھے محمد دے خلیفے بیٹھے ہون. فخرج یو کین گو فرام دس ایئر, گیٹ آؤٹ, دفع ہو جا. اچھا ایتھے گل نہیں مکی, فإنک رجیم, تو رجیم ہے.
وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تم پہ میری لعنت ہے. اچھا بھائی چشتیو، مینوں تے ہی پتا سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساڈا رب صرف درود بھیجدا ہے. اور فرمایا ٹھیک ہے نا، درود بھی میں ہی بھیجنا، یار تے درود بھی آپ ہی کلنا، یار دے دشمناں تے لعنتاں بھی آپ ہی کلنا. میں اگلی آیت پڑھنی ہے پھر تقریر چھڑنی ہے. میں فخرج رجیم، دباؤ، فإنک رجیم، رجیم ہے تو، وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے تے میری لعنت. مولا ایک ہی سمجھانا ہے پیا. اے اللہ فرمایا یار دے دشمناں تے لعنتاں میں پیا کرنا، تانوں زحمت کرن دی لوڑ نہیں، میں لعنتاں پیا کرنا، میری لعنت ہے. اچھا لو جی، اللہ فرمایا دفاع ہو جا لعنتی. ہن بس آخری آیت ہے، اللہ پہ فرماندہ دفاع ہو جا لانتییں، رجیم پھٹکار ہوئے، دفاع ہو جا بغیرتے، نکل جا اتھوں، تیرا اتھے کام ہی کوئی نہیں. اللہ پہ لانتی فرماندہ ہے. اے اگوں پتہ کی آندہ ہے؟ کالا ربی، کالا ربی، ربی اے میرے رب. اللہ تینوں تے من دئی، کالا ربی اے میرے رب. مولا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، مولا قرآن پڑھ کے سمجھ پی آؤندی ہے، تینوں من دے. فرمایا تاں وی لانتی ہے. مولا میں پیا نہ تینوں پیا مند ہے. فرمایا تائیں تے لانتی ہے، مینوں ہی مند ہے نا. میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، مولا میں پیا نہ تینوں رب رب پیا کر دے، تینوں مند ہے پیا. اور فرمایا قیامت تک بندیاں نوں سمجھ آنی چاہیے، جڑا صرف مینوں پیا مند ہے نا او وے لعنتی، جنوں منوانا اونوں کیوں نہیں مندا پیا. لو جی بس تقریر ختم ہوگی، بس قرآن ہی کے منہج پہ خطاب ختم ہو گیا. لعنتی ہے، دفاع. انہیں کیا کالا ربی، اللہ فرمایا گل کر ہون کی چاہیے. کالا بیٹا انہیں ذرا خاموش، بس آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا، آپ نے بڑے تأمل سے سنا ہے، بس اب چپ کر جائیں بیٹا، آپ لوگ بھی خاموش ہو جائیں، بس میری طرف دیکھیں بیٹا، میری طرف دیکھیں، شاباش. کالا ربی، شیطان بولا فانذرنی الی یوم یبعثون. بس بیٹا اگر یہ آیت نہ سنی تو کچھ نہیں سنا آپ نے. انہیں آکھیا ایک مہربانی کر، چلاواں پر ایک مہربانی کر، یوم یبعثون، اس دن تک زندگی دے جس دن بندے قبراں وچوں اٹھائیں گا. کی کیا ہوں؟ کون کی کیا ہوں؟ کی اٹھائیں گا؟ بندے. اچھا ٹھہرو، یہ جدو شیطان گل پیا کردا ہے کول بندے کھلوتے نے نہیں؟ ہوا ہے نے نہیں؟ اجے تے آدم بنے نے، کول ہوا ہے نہیں؟ جنت چلے گئے نے نہیں؟ دانا چکھے ہے نہیں؟ فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زمین تے آئے نے نہیں؟ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی تیار ہو گئی ہے نہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، بندے قبراں چ گئے نے نہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قبراں بنیاں نے، بندے قبراں وچ اٹھے نے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، معاشر سجے ہے، اجے ہوا بھی کوئی نہیں، اجے جنت وچ بھی کوئی نہیں گئے، اجے دانا بھی کوئی نہیں چکھیا، اجے زمین تے بھی کوئی نہیں اترے، اجے بندے بھی کوئی نہیں آئے، اجے حبیل قبیل نہیں آئے، اجے جنگ نہیں ہوئی، اجے کوا نہیں آیا، اگر اجے قبر نہیں بنی، اجے موت و حیات والا سلسلہ شروع ہی نہیں ہویا، اجے تے آدم باندے نے پے. اے دا مطلب اس پلیت نو پتہ ہے ہوا آئے گی، جنت تے جان گے، دانا چکھن گے، زمین تے آؤن گے، بندے آؤن گے، معاشر سجے گا، محمد آؤن گے. اینو پلیت نو پتہ ہے بندے قبراں وچوں اٹھائے جان گے. لڑنا لڑنا سا کوئی نہیں، لڑدا ہی ہوے جے کول دلائل ختم ہو جان. اے دا مطلب ہے آؤن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے، آؤن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے، آؤن والی کل دا پلیت نو پتہ ہے، آؤن والی کل دا جے پلیت نو پتہ ہے فرید نو نہیں پتہ. بس یہ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. انہیں کیا زندگی دے تے دے بھی قیامت تک. جے تسی کہو تے ایک آیت قیامت تے پڑھ لا، نہیں پڑھ دے پہ فکر نہ کرو، نہیں پڑھنی یار کمال پہ کر دے ٹھنڈا سبحان اللہ. جے دے دل وچ قرآن دی محبت سینے تے زور لا کے سبحان اللہ کہو.
मौला क़यामत दा मंजर बड़ा डरावना, फरमाया चुप करो। यौम नबासु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जि'ना बिका शहीदन अला हाउलाई। क़यामत वाले दिन हम हर उम्मत में से एक एक गवाह उठाएंगे, वो गवाह उस उम्मत का नबी होगा। आदम अपनी उम्मत की गवाही देंगे, मूसा अपनी उम्मत की गवाही देंगे, लूत अपनी उम्मत की गवाही देंगे, याहया और ज़िक्रिया अपनी उम्मत की गवाही देंगे। 1.25 लाख नबी जब अपनी 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 इन उम्मतों की गवाही दे लेगा, अल्लाह फरमाता है वजिअना बिका शहीदन अला हाउलाई। हम आवाज दे के कहेंगे ज़हरा का बाबा आजा, हुसैन का नाना आजा, आके अपनी उम्मत की भी गवाही दे, इन नबियों की भी गवाही दे और इनकी उम्मतों की भी गवाही दे। इसका मतलब है क़यामत सज जाएगा जी तो मुहम्मद आ जाने। जागते बैठे हो, चले जी बस मुझे इजाजत दे दें। बस काफी लंबा खिताब हो गया ना जी, रूटीन से लंबा हो गया। नहीं जी डिटेल रूटीन से लंबा खिताब है। बस मुझे एक बारी सारे का वो सुभान अल्लाह, घंटे से तो ऊपर जा रहे हैं हम। बस मुझे सुन ले बस आखिरी बात सुन ले। इन्हें क्या जिंदगी दे, उन ध्यान करे जी आखिरी आयत ने, आखिरी लफ्ज ने, इन्हें क्या जिंदगी दे। अल्लाह फरमाया काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन। कुरान बंद किया, जा देती मैं पंजाबी तर्जमा कर छड़िया। इन्हें फरमाया इन्हें क्या जिंदगी दे, अल्लाह फरमाया जा देती। अच्छा तुसा गौर नहीं कीता पलीत पे आंदा जिंदगी दे, नहीं तुसा गौर ही नहीं कीता। और चिश्तियो पीर पाइयो पलीत दे कहन ते जिंदगी वधांदा है पिया। जे पलीत कवे वधा ते वधांदा है पिया, ते जे फरीद कवे लो जी। बस ये जो अगले लफ्ज है ना, इससे अगले लफ्ज अगर मैं वो पढ़ूंगा तो फिर मुझे सूरत दुखान खोलनी पड़ेगी। फिर नहीं जी वो 2 घंटे का खिताब है, 2 घंटे की नशिस्त है इस पे। वो मैं फिर कभी आया तो इससे आगे पढ़ूंगा। आगे जो ये क्या है जी, ये कौन सी तारीख है? अच्छा मुझे वैसे ज़हन में नहीं है, दिया हुआ टाइम। अच्छा ये उर्स पाक का है टाइम, दिन का वक़्त है। चिश्त अजमेर नगर शरीफ, आस्ताना लिया चिश्त अजमेर नगर शरीफ, जामिया मस्जिद हसन। 28 सितंबर को आना है जी, दिन के वक़्त खिताब होगा जी, दिन में है ना जी। दिन 2 बजे ज़ोहर के फ़ौरन बाद खिताब होगा। माशाल्लाह उस्ताद गिरामी भी आ रहे हैं, हाफिज़ अब्दुल रफ्तार सईदी साहिब माशा। अच्छा सरकार भी आ रहे हैं, बाबा जी हुजूर की भी सदारत है। सुभान अल्लाह कह लो वो जी, ठीक है जी इंशाअल्लाह हाज़री होगी जी। अल्लाह आपको इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए। आस्ताना फकीर सजिया सी ना ते बाबे होरी बैठे सन ते कुरान खुलिया सी ते मुरीद कुरान सुनते ने पे। फकीर हुंदा ही होवे जेड़ा कुरान पढ़े। ये केड़ी फकीरी है जिथे कुरान ही कोई नहीं बोलते नहीं पे यार। हाँ जी दरवेश बैठे ने ना ते कुरान पढ़ते सन पे। बस एवं 2-3 जुमले ने मेरी सरकार के मलफूजात से ये रिवायत सुनो और मुझे इजाज़त दो। बाबा जी बैठे ने, कुरान खानी होंदी है पई। एक साहब आए ने, वो साहब आए ने ना, आ जू गए आ एक बारी आउन ते सही आ बस आए ने आ मेरे वेख्या जी। बस एवं इंज करके फिर टुर के ना ते सारा कुछ वेख वूख के ना ते इंज नूं टुर पे ते जो टुर पे ते बाबा जी दी नज़र पै गई। आ दुआ करया करो नज़र पै जाए। बाबा जी वेख के फरमांदे ने मौलाना, उन्हें मुड़ के वेख्या हाँ जी उरा हो, वो दूरों ही करदा। आप फरमांदे ने इंज ना करो, हुण जे आए हो तो फिर उरा आओ। एक मुरीद कदमां ते बैठा सी, कदमां ते हथ ला के आंदा हजूर जान दिओ, दूसरा बेली ये परेशान करेगा। आप फरमांदे ने चुप कर, इनू बुला, इनू कुछ दईए। बस आखिरी जुमले ने तो इजाजत दे दियो। आस्ताना फकीर का है। जो फरमाया उरा आओ, मौलाना साहब करीब आ गए, सामने आके बह गए। बड़े प्यार नाल वक़्त दा वली फरमांदा है किधर आए सो? आंदा कुछ नहीं बस वो बड़ियां धुम्मां सुनियां सन तुहाडियां ते मैं सोचिया मैं भी जाके वेख लवां जाल किहड़ा वे जिहदे मच्छियां फसा लैंदे ने। अज तो आंदा ना जाल किहड़ा जिहदे मच्छियां फसांदे हो। लो जी रब दी सौं बाबा जी ने जरा गुस्सा नहीं कीता। आ बाबे वैसे भी गुस्सा नहीं करते। और मैं आना बाबे गुस्सा नहीं जे करदे। ओए जेड़ा जिड्डा वड्डा होवे ना ओडा ही ठंडा हुंदा है। नहीं तुसीं समझे नहीं मैं कहना कियां पिया। ओए वड्डे जेड़े हुंदे ना वड्डे, ओ वड्डे
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਨੂਹ ਰੱਬੀ ਲਾ ਤਜ਼ਰ ਅਲਲ ਅਰਦੀ ਮਿਨਲ ਕਾਫਿਰੀਨ ਦਯਾਰਾ, ਛੋਟੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਾੜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਾਂ। ਇਹ ਉਂਝ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਪਹਾੜ ਸੁੱਟ ਛੱਡਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਸੋਨਿਆ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸੁੱਟਨੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਸ਼ੁਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਲ ਸ਼ਾਲ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਰਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਲੰਗਰ ਕੀ ਪਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਚਿਸ਼ਤੀਓ ਆ ਵੇਖ ਲੰਗਰ ਕੀ ਪਕਿਆ। ਮੁਰੀਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਵੂ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਬਈ ਜੁਮਲਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਆਲੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਲ ਸ਼ਾਲ ਛੱਡੋ ਤੇ ਲਓ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਆਖਿਰ ਜੁਮਲੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਬਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਏ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਚ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਆਲਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਜਾਲੀ ਏ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਲਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢੋ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪੇ ਫੋਨ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? میں بھی کو مسکرا چھڑنا اے بس بھائی گفتگو آپ مزہ ہو گیا، آپ مسکرا پڑے ہیں بس الحمدللہ۔ پیالہ جی تو تیجی واری اتنے کیتا ہے نا، بابا جی نے گوڈا نال لایا۔ ہون مولانا ویندے نے گنبد نہیں، جالی نہیں، کوئی نظارہ اندر والا ہے۔ ہن اندر کیے میں نلائق تواڈیاں جتیاں چ بہن دے وی قابل نہیں۔ جن نے اندر ویکھیا ہے نا اس ضرور آکھیا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لات نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدبریاں۔ جن نے اندر ویکھیا ہے نا اس ضرور آکھیا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی یہ بھی چپ بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا جڑا سبحان اللہ کبھی انہوں یار دی زیارت دیدار کرا خواب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا بھائی بس ہون ویکھی جا رہے ہیں، ہون تھلے نہیں کردا، ہون تھلے نہیں کردا، ہون مولانا پیالہ تھلے نہیں کردا۔ لو جی پھر آئے تو خطاب کریں گے۔ حضرت دھیان کیتا لے بھی کام بن گیا یہ، ہون پیالہ تھلے نہیں کردا۔ حضرت صاحب بابا جی وقت دے فقیر نے آرام نال گوڈا پرا کیتا۔ اچھا جدو گوڈا پرا کیتا مولوی خیال کیتا جنی واری پیالہ تھلے ہوتے کیتا ہے نا میرے گوڈے دے نال کوئی شے لگ دی رہی ہے۔ ادھروں بابا ہلن لگا، مولوی آواز ماردا ہے بابا جی گوڈا نہ ہلاؤ جے۔ جدو کہنا گوڈا نہ ہلاؤ جے، وقت دا ولی اپنا گوڈا مبارک پرا کر کے فرماندے نے کیے مولانا کی ہوئے ہے؟ حضور ہو نا، حضور 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 جی ہو نا، حضور ہاں فرماندے نے کی حضور ہو
جدو دو چار ویکے نا حضور او بابا جی بڑے انداز نہ فرماندے نے مولانا چپ کر کے دودھ پیو تانوں جال وہاندا پیا تھا جدے مچھیاں پکانے ہیں. بد نصیب ہے جسے کوئی شیخ نہیں مل رہا, بد نصیب ہے جس کا کوئی رہنما ہی نہیں, بد نصیب ہے جس کا کوئی رہبر ہی نہیں. فیصلہ ہے مفسرین کرام کا, محدثین کا, یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت. دنیا میں اگر کسی کا پیر نہیں, من لم شیخ لہ فشیخ الشیطان, شیطان اس کی رہنمائی کرے گا. تلاش کرو شیخ کامل کو, ڈھونڈو اور ڈھونڈو اے لبو, اور لبو لب جائے گا. تلاش کریں اور ایسی خانقاہ سے جڑ جائیں جہاں پہ علمی, فکری, روحانی تربیت اور یہ درس کا. اللہ حضور کے توسل سے حضرت کی عمر میں تمام